بسم اللہ الرحمن الرحیم الحصۃ الثالثہ المرکب الاضافی۔ الحصۃ الثالثہ میں ہم آپ کو گرامر کے متعلق ایک مفید چیز پڑھائیں گے کہ مرکب اضافی، آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں دو جز ہوں، ایک دوسرے کی طرف مضاف ہو، ایک لفظ دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دو کلمات سے بنا ہوا مرکب ہے، اور مرکب میں کون سا مرکب ہے؟ اضافی ہے، یعنی ایک جز دوسرے کی طرف مضاف ہے۔ قواعد المرکب الاضافی، مرکب اضافی کے چند قواعد کہتے ہیں۔ پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ دوسرے کی طرف مضاف ہو، اس کو دیکھیں، یہ جو قواعد المرکب الاضافی ہے، یہ اس کا مثال ہے، یہی اس کا مثال ہے۔ قواعد یہ لفظ مضاف ہیں، المرکب الاضافی اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو پہلے جز کو جو کہ یہاں مضاف قواعد ہے اس کو مضاف، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضاف یعنی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کتاب فاطمہ، کتاب فاطمہ، فاطمہ کی کتاب۔ قلم زینب، زینب کا قلم، ٹھیک ہے۔ مجموعۃ المعلمات، معلمات کا مجموعہ، گروپ۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہیں۔ اس میں ایک جز دوسرے جز کی طرف مضاف ہوتا ہے، پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضاف پر اکثر پیش اور مضاف الیہ پر اکثر زیر ہوتا ہے۔ عام طور پہ مضاف پر پیش اور مضاف الیہ پر اکثر زیر، کیونکہ وہ مضاف الیہ جو بن رہا ہوتا ہے اس پہ زیر ہی آتا ہے۔ مضاف پر اکثر پیش آتا ہے، اعراب اس کے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے قواعد، تو یہاں پیش ہے، المرکب الاضافی پر زیر ہے۔ عربی ترجمہ اردو اور انگریزی ترجمے کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عربی ترجمہ اردو اور انگریزی ترجمے کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ دیکھو، اردو میں ہم مضاف الیہ کو پہلے اور مضاف کو بعد میں لاتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں زید کا قلم، تو زید ہم نے پہلے کہا اور اس کا قلم بعد میں کہا، ٹھیک ہے۔ اور مثال فاطمہ کا گھر، تو فاطمہ پہلے کہا۔ عربی میں اس کا بالکل برعکس ہے، یعنی فاطمہ کا قلم تو قلم پہلے لائیں گے، فاطمہ کا گھر تو گھر پہلے لائیں گے اور فاطمہ بعد میں لائیں گے۔ تو یوں کہیں گے کہ بیت فاطمہ، بیت فاطمہ۔ اچھا، قلم زینب، ٹھیک ہے، زینب کا قلم تو قلم زینب، یعنی قلم کو پہلے لائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں پہ آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرف سے ترجمہ شروع کریں گے، مضاف الیہ سے ترجمہ شروع کریں گے۔ جب آپ عربی میں کوئی جملہ لکھنا چاہتے ہیں تو مضاف کو پہلے ذکر کریں گے اور مضاف الیہ کو یعنی کیا نام ہے، یعنی اگر ہم اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے عربی کی طرف تو عربی میں ہم اس کا عکس کریں گے، یعنی فاطمہ کا گھر تو ہم گھر کو پہلے لائیں گے اور پھر فاطمہ لائیں گے، اور عثمان کا بیٹا تو بیٹا پہلے لائیں گے پھر عثمان لائیں گے۔ سمجھ آ گیا ہے؟ اس کا ہم خیال کریں گے۔ مضاف اور مضاف الیہ کی علامت یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہے۔ جب کا کے کی کا ترجمہ دے رہے ہو تو سمجھو کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ فاطمہ کا گھر، فاطمہ کی بیٹی، عثمان کا بیٹا، کا تو کا کے کی کے لیے یہ کہتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہی مرکب اضافی ہی کا کے کی کا معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتا، جبکہ مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین آ سکتی ہے اگر وہ اس میں نکرہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہیں۔ ہم جب بھی مضمون لکھتے ہیں تو آپ کے مضامین میں یہ ہم غلطیاں بتاتے رہتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک چیز مضاف بھی کر رہی ہیں اور اس پر الف لام بھی ڈال رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا اور مضاف پر تنوین بھی نہیں آتا، لہٰذا
اگر آپ کہتے ہیں کہ مجموعۃ المعلمات تو یوں نہیں کہیں گے المجموعۃ المعلمات تھی، نہیں، کیوں؟ مضاف ہے تو مضاف پر الف لام نہیں آتا. یا یوں بھی نہیں کہیں گے کہ مجموعۃ المعلمات، نہیں، یہ مضاف ہے تو مضاف پر نہ الف لام آتے نہ تنوین. مجموعۃ المعلمات، قلم زید، بیت عمر، سیارۃ خالد، تو اس پہ السیارۃ بھی نہیں کہیں گے، سیارۃن بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتا. مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو اس پر تنوین بھی آ سکتا ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ معرفہ ہے تو اس پر الف لام پر نہیں داخل کر سکتے، وہ پہلے سے معرفہ ہے، ٹھیک ہے. لہذا غلام زیدن، زیدن تنوین آ گیا ہے، اور غلام الرجل آدمی کا غلام، سوار امرأۃ عورت کے کنگن، تو ایسے اس پر تنوین بھی آ سکتے ہیں، الف لام بھی آ سکتا ہے اگر وہ نکرہ ہو. الحصۃ الثالثہ میں جو دوسرا چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے مرکب التوصیفی، یعنی وہ مرکب جو مرکب تو ہو دو لفظوں سے مل کر بنا ہو اور وہ ایک دوسرے کے لیے موصوف صفت بنتا ہو، ایک دوسرے کے لیے مرکب توصیفی ہو، یعنی ایک دوسرا والا جو پہلے والے جو صفت بتا رہی ہو، صفت بیان کر رہی ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. یہ جو ہم کہتے اچھا طالب علم، ہاں، خوبصورت لڑکی، اچھا گھر، تو یہ جو صفات ہم لا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں موصوف صفت، کیونکہ یہ اپنے موصوف کی صفت بتا رہی ہوتی ہیں. ہاں، اچھی طالبہ، خوبصورت گاڑی، خوبصورت بنگلہ، تو یہ سارے صفت جو ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی لکھتے وقت بھی طالبات اور طلباء عام طور پہ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو چند قواعد بتائیں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں مندرجہ ذیل چیزوں میں صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ چار چیزیں ہیں کہ ان چار چیزوں میں آپ موصوف اور صفت کو بالکل ایک جیسے رکھیں، اس میں جو ہے تبدیلی نہ ہو، یعنی جو موصوف ہو وہی صفت بنے، ویسے ہی شکل. ایسا نہ ہو کہ ایک کی ایک شکل ہے اور دوسری کی دوسری شکل ہے. مثال کے طور پر میں کہوں ملعب کبیر، ملعب گراؤنڈ، کبیر بڑا، تو ابھی ملعب کبیر یہ موصوف صفت ہے، کبیر ملعب کا کی صفت کر رہے کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے. لہذا اس میں چار چیزوں میں مطابقت اور اتفاق ضروری ہے. ایک مذکر مؤنث ہونے میں، یعنی اگر آپ کا موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر لائیں، اگر وہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لائے. آپ کہتے ہیں طالب ذکی، ذہین طالب علم، تو طالب مذکر ہے تو ذکی بھی مذکر ہو. اگر آپ طالبۃ کہہ رہی ہے تو پھر ذکیۃ کہیں، ذکی غلط ہوگا، ٹھیک ہے. اعراب، اعراب سے مراد زبر زیر پیش ہیں، اس میں بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے. لہذا اگر کسی نے لکھا کہ طالب ذکی، یہ غلطی ہے، طالب ذکی یہ غلطی ہے، طالبا ذکی یہ غلطی ہے. نہیں، اعراب ایک جیسا ہو، یہاں پہ پیش ہو تو یہاں بھی پیش، یہاں زبر ہو تو یہاں بھی زبر، یہاں زیر ہو تو یہاں بھی زیر ہو. جیسے ھذا طالب ذکی تو طالب ذکی دونوں ایک جیسے ہیں. رفع ہے رأیت طالبا ذکیا، تو دیکھو یہاں نصب ہے، زبر ہے تو یہاں بھی زبر ہے. مررت بطالب ذکی، یہاں پہ طالب پر زیر ہے تو ذکی پر بھی زیر ہے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ مذکر مؤنث میں بھی اتفاق ہو، اعراب بھی سب کا دونوں کا ایک جیسے ہو. تیسرے نمبر پر مفرد تثنیہ جمع میں بھی اتفاق ہو، یعنی اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ موصوف ایک ہے اور آپ اس کی صفت جمع لا رہے، تثنیہ لا رہے، ایسا نہیں. لہذا طالب ایک ہے تو ذکی کہیں گے. طالبان، اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ دو طالب علم بہت ذہین ہے تو پھر طالبان ذکیان کہیں گے، ذکی نہیں کہیں گے. اور اگر بہت سارے طلبہ ہے تو طلاب اذکیاء کہیں گے، طلاب ذکیان یا ذکی نہیں کہیں گے. آخری بات یہ ہے کہ معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی دونوں ایک جیسے ہو. اگر موصوف معرفہ ہے یعنی اس پر الف لام آیا ہے تو اس کی صفت پر بھی الف لام آئے گا، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ لائیں گے. اگر ہم نے معرفہ لایا تو یہ بالکل صفت نہیں بن سکتا ہے. تو
الذکی، آپ دیکھ رہی ہیں کہ الطالب الف لام آیا ہے معرفہ ہے تو الذکی پر طالب ذکی، طالب پر الف لام نہیں ہے تو ذکی پر بھی الف لام نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جیم میں ہم نے آپ کو مرکب اضافی اہم چیزیں بتائی ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ کبھی کبھی دو مفردات کو آپس میں جب ہم ملاتے ہیں تو ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کرتے ہیں تو اس کو مرکب دوسرے کے لیے صفت کے طور پر لاتے ہیں، اس کو مرکبی توصیفی کہتے ہیں۔ مرکبی توصیفی میں چار چیزیں ہم نے پڑھی کہ ایک دوسرے میں مطابعت چار چیزوں میں ہو، دونوں کیا ہو، مذکر مؤنث ہونے میں ایک جیسے ہو، اعراب زبر زیر پیش میں ایک جیسے ہو، مفرد تثنیہ جمع میں ایک جیسے ہو، معرفہ نکرہ ہونے میں ایک جیسے ہو۔ مرکب اضافی کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے جز کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ، پہلے جز پر الف لام نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گا، اور ترجمہ کرتے وقت عربی میں الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی اردو اور انگلش ایک جیسے ہیں کہ اس میں ترجمہ میں پہلا جز زید ذہین طالب علم، تو دیکھو ذہین کو پہلے لایا اور طالب علم کو بعد میں، حالانکہ عربی میں ذہین علم کا جب ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے، الطالب الذکی، پہلے لے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہیں ذہین ہونا وغیرہ جو اس کی صفت ہے وہ بعد میں لائیں گے۔ یہ اس الحصۃ الثالثہ کا خلاصہ ہے جس کو سمجھنا ہے، اور لکھتے وقت ان قوانین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔